علیکم ناظرین، گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ۔ دوپہر 12 بج چکے ہیں۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ظفر العلی۔ ناظرین، خبرنامے کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ جموں کشمیر اسمبلی کا پہلا اجلاس 4 نومبر کو طلب اسپیکر کا ہوگا انتخاب۔ ونیگام پوٹن میں محاصرہ اور تلاشی کارروائی جاری، سیکورٹی فورس کی باری نفری تعینات۔ راجدھان پاس پر ہلکی برفباری، گریز بانڈی پورہ سڑک پر ٹریفک جاری۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر تشدد احتجاج، اب صدر کو ہٹانے کا مطالبہ۔ پی ایم مودی کی ایرانی صدر کے ساتھ بات چیت، آج چین کے صدر سے کریں گے ملاقات۔ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑے اور اہم خبر کو لے کر بات کریں گے، اور آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر اسمبلی کا پہلا اجلاس 4 نومبر کو طلب کیا گیا ہے، اور اس اہم اجلاس پر سب کی نظریں ہوں گی، کیونکہ 4 نومبر کو ہی اسپیکر کا انتخاب بھی ہوگا۔ عبدالرحیم رشید ان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ یہ اسپیکر ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلا اجلاس اسمبلی کا 4 نومبر کو طلب کیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فی الحال حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ تمام ارکان اسمبلی نے حلف کیا ہے، اور پروٹیم اسپیکر مبارک گل نے انہیں حلف دلایا تھا۔ فی الحال پروٹیم اسپیکر ہی جموں کشمیر اسمبلی کی کارروائی چلا رہے ہیں، لیکن 4 نومبر کو جب پہلا اجلاس ہوگا تو یہ اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اسی اجلاس میں اسپیکر کا باضابطہ طور پر انتخاب ہوگا۔ اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ عبدالرحیم رشید کا نام سر فہرست ہے کہ وہ اسپیکر ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی اسپیکر کی بات کریں تو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو دیا جا سکتا ہے، اور نظر اس پر بھی رہیں گی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پھر کس کو منتخب کیا جا سکتا ہے اس اہم عہدے کے لیے۔ اور کیونکہ پہلا اجلاس ہے، اور پہلے اجلاس میں کن کن معاملوں کو زیر غور لایا جائے گا، کن کن معاملوں پر بات چیت ہوگی، اس پر بھی سب کی نظریں ہوں گی، کیونکہ یہ اہم اجلاس 4 نومبر کو یہ طلب کیا گیا ہے، اور اس والے سے یہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل ہے، اور نئی حکومت کا یہ پہلا اجلاس ہوگا، اس لیے بھی اس کی بھی خاص اہمیت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے آپ کو بتا رہے کہ اس اجلاس میں اسپیکر کے عہدے کا انتخاب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی اسپیکر کون ہوگا اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہے فی الحال کی ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مل سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات جموں کشمیر اسمبلی کی ہو رہی ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پروٹیم اسپیکر کے صدارت میں آج ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ یہ میٹنگ اسمبلی کی میٹنگ ہال میں فی الحال میٹنگ جاری ہے، جس کی صدارت پروٹیم اسپیکر مبارک گل نے کی، اور میٹنگ میں کئی اہم معاملوں پر تبادلہ خیال ہوا، خاص طور پر جو ترقیاتی پروجیکٹس ہے MPLAD CDF اسکیم کے تحت، اور جہاں سے ممبر اسمبلی ہے عیدگاہ کانسٹیچوئنسی سے رکن اسمبلی مبارک گل کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی، اور عیدگاہ کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے ہی کافی اہم ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ CDF MPLAD اس حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اس اہم میٹنگ میں سینئر افسر موجود رہے، ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل رہے۔ ان کے علاوہ PWD KPDCL SMC لاؤڈا ان کے افسران بھی اس اہم میٹنگ میں شریک رہے، اور یہ میٹنگ پروٹیم اسپیکر اور عیدگاہ کانسٹیچوئنسی سے رکن اسمبلی مبارک گل کی صدارت میں ہوئی، جس دوران اہم معاملوں پر تبادلہ خیال ہوا، اور افسران پر زور دیا گیا کہ وہ لوگوں تک بنیادی سہولیات پہنچانے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچائی جا سکے۔ بہت سارا ہے، اور
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا تعاون میرے ساتھ ہو. ایک نمبر کوشش کرے گا ان کی ڈیٹیل مانگنے کے لیے، لیکن وہ آپ تیار رکھیے، وہ بھی ایگزامن کریں گے کہ کہاں کا کیا ہوا ہے. سب سے پہلے میرے ایجنڈے میں ہے آج کے خلاف اپنے اپنے جو کنسرن میں تھا جب میں ایم ایل اے تھا اور نیوز کا رکھا تھا تو اس کا کیا ڈیسیژن تھا جو ہم نے ڈپارٹمنٹ کو دیا تھا، کیا انہوں نے خارج کیا؟ واٹ از دا لیٹسٹ اسٹیٹس آف دیٹ؟ دیکھیے چلے آگے بڑھتے ہیں. بات ہماری تصویر پٹن کی کریں گے اور پٹن سے اس کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ ونی گاؤں پٹن میں محاصرہ اور تلاشی کارروائی شروع کی گئی ہے. سیکورٹی فورس نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے اور فوج اور پولیس کی جانب سے یہ مشترکہ کارروائی کی جا رہی ہے. یہ بڑی اور اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہماری تصویر کے بارامولہ کے پٹن سے، جہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے سرچ اینڈ کارڈن آپریشن شروع کر دیا گیا ہے سیکورٹی فورس کی جانب سے اور پورے علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ علاقے میں مزید سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کو طلب کیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر یہ سرچ آپریشن جاری ہے. یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں شمالی کشمیر کے پٹن سے، جہاں پہ ونی گاؤں پٹن علاقے میں آج صبح سیکورٹی فورس نے مشترکہ طور پر محاصرہ اور تلاشی آپریشن شروع کیا ہے. ذرائع کے مطابق آپریشن میں فوج اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ ٹیمیں شامل ہے جنہوں نے مشتبہ سرگرمی سے متعلق انٹیلیجنس معلومات کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا. اس پر مزید بات چیت کریں گے. گلستان میں نمائندہ ارشاد ہمارے ساتھ ہے. ارشاد، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اپڈیٹ کیجیے گا. خبر آ رہی ہے کہ کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن پاٹن میں شروع کیا گیا ہے. جی بالکل ضرور. اگرچہ ہم اس ونی گام علاقے کی بات کریں جہاں پہ آج صبح لائٹ آنے کے بعد جو ہے جو ان پٹس ملے ہیں فوج کو یا جموں کشمیر پولیس یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو وہاں پہ فوجی دستے تعینات کیے گئے ان کو پہلے سے جو ہے شک صبح تھا اور یہاں پہ کچھ حرکت ہے کچھ موومنٹ ہے، اس کے آدھار پہ جو ہے یہاں پہ یہ سرچ آپریشن چلایا گیا. ڈور ٹو ڈور جو سرچ آپریشن ہے وہ اس وقت اس علاقے میں لگاتار جاری ہے کیونکہ یہ رہائش پذیر علاقہ ہے اور نیشنل ہائی وے سے چند قدم کی دوری پہ یہ جو علاقہ پڑتا ہے اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ اس وقت ڈور ٹو ڈور سرچ چل رہا ہے. حالانکہ یہ بھی خدشات ہیں اس علاقے میں کچھ موومنٹ دکھائی دی، کچھ حرکت ہے ملٹن ڈکی، یعنی کہ 1 سے 2 ملٹن ڈکی جو موجودگی بتائی جاتے ہیں سوتر کے مطابق، اور اس کے آدھار پہ جو ہے یہاں پہ یہ کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے. اور کتنا وقفہ لگے گا، اس میں کتنا ٹائم لگے گا، یہ آنے والے ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا. کیا یہ مڈ بیٹ میں جو ہے یعنی کہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوگا یا نہیں، یہ آنے والے چند ہی ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا. فی الحال بڑے پیمانے پہ اس وقت جو ہے آپریشن چل رہا ہے. اس میں 29 RR کے ساتھ ساتھ CRPF جموں کشمیر پولیس SOG کریڈی کی جانب سے جو ہے مشترکہ طور پر یہ جو سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے. تو کیا ابھی کوئی رابطہ یا کوئی ان پٹ یا کوئی سراغ ملیٹنٹ 2 کا مل پایا ہے یا ملیٹنٹ سے کوئی رابطہ ابھی تک ہو پایا ہے یا ان کی طرف سے ان کی موجودگی وہاں پہ دیکھی گئی ہے؟ دیکھیے بالکل جب یہ انٹیلیجنس ان پٹ ملا فوج کو یا جموں کشمیر پولیس کو، اس کے آدھار سے جو ہے یہاں پہ یہ سرچ ابھیان چلایا جا رہا ہے. اور اس وقت ڈور ٹو ڈور یعنی کہ ہر ایک نکڑ پہ ہر ایک گلی میں جو ہے یہاں پہ فوج پہ آئی ہیں جموں کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پیرا ملٹری فورسز. اور دیکھا جائے اس وقت یہ جو سرچ ہے یہ لگاتار جاری ہے. مزید اس میں جو ہے اور بھی وقفہ لگ سکتا ہے، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹائم کے بعد ہی مزید ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا یہ مڈ بیٹ یا نیچے انکاؤنٹر میں تبدیل ہوگا یا نہیں، یا ایسے یہ انکلوڈ ہوگا، یہ چند ہی ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا. فی الحال اس وقت یہ جو سرچ ہے یہ لگاتار جاری ہے. چلیے، بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے. ارشاد پٹن سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ فی الحال پٹن کے ونی گام علاقے میں یہ فی الحال سرچ اینڈ کارڈن آپریشن میں جاری ہے اور یہ تصویریں یہ ڈیفرڈ ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن فی الحال پٹن کے ونی گام علاقے میں سیکورٹی فورس کی جانب سے تلاشی کارروائی شروع کی گئی ہے اور جس طرح سے ارشاد بتا رہے تھے کہ مخصوص ان پٹ ملے ہیں کہ علاقے میں ملیٹنٹ کی موجودگی ہے، اس کے بعد ہی یہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن شروع کر دیا گیا ہے.
چलिے آگے بڑھتے ہیں، بات برکس سربراہی اجلاس کی کریں گے کیونکہ اس اجلاس پر دنیا کی نظریں ہیں، اور آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم مودی کی ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ان سے بات چیت ہوئی ہے اور ملاقات میں کئی اہم ایشوز پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وہیں آج کا دن کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی آج چین کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات کافی اہمیت کے حامل ہے اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب مشرقی لداخ میں دونوں ملکوں نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانے کا اس پر دونوں ملک کا رضامند ہوئے ہیں، اور ایسے میں اس ملاقات سے کیا یہ آگے جو ہے بات چیت بڑھے گی، اس پر سب کی نظریں رہیں گی، اور کیا اس ملاقات سے نکل کر کے سامنے آ رہا ہے اس پر بھی سب کی نظریں رہیں گی۔ اور برکس اجلاس جہاں جاری ہے وہیں آج وزیر اعظم نریندر مودی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر روس کے شہر کازان میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، بات چیت کی ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے ولادیمیر پوٹن سے بھی بات چیت کی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وہیں رپورٹ کے مطابق اس دوران وزیر اعظم مودی نے ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہان سے بھی ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے چابہار بندرگاہ، غزہ کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال اور دیگر کئی عالمی امور پر تبادلہ خیال کیے ہیں۔ وہیں آج کا دن کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وزیر اعظم مودی آج اجلاس کے حاشیے پر چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے، اور رات دیر گئے عشاء پر بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، بات چیت مختصر ہوئی تھی، لیکن اب دو طرفہ ملاقات آج ہونی ہے، اور بھارت کے چین کے بیچ اعلیٰ سطح کی ملاقات مشرقی لداخ میں کشیدگی کو ختم کرنے کے معاہدے کے بعد ہو رہی ہے، جسے امید کی جا رہی ہے کہ یہ خوشگوار ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کے مثبت نتائج آئیں گے۔ میں آپ کو بتا دیں کہ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کامیاب رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے پزشکیان کو ایران کے نویں صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی، انہیں برکس خاندان میں ایران کا خیر مقدم کیا، اور دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ چابہار بندرگاہ کے طویل مدتی معاہدے پر دستخط دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی تعمیر نو اور وسیع ایشیا کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کے لیے اس کی اہمیت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی صورتحال سمیت علاقائی کئی سطح پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم مودی نے تنازع کے بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہندوستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ پی ایم مودی نے عوام کی جان و مال کے تحفظ اور تنازعات کو ختم کرنے میں سفارتکاری کے کردار پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم سمیت مختلف فورمز پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس اجلاس پر سب کی نظریں ہیں، اور اجلاس میں ابھی تک جہاں وزیر اعظم نریندر مودی نے ولادیمیر پوٹن اور ایران کے صدر سے بھی بات چیت کی ہے، اور یہ تصویریں جہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ چینی صدر اور وزیر اعظم مودی اور ولادیمیر پوٹن تینوں عشاء پر رات دیر گئی ایک ساتھ تھے، ایک میوزک کنسرٹ میں تینوں ایک ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آج دو طرفہ ملاقات وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہوگی، اور امید کی جا رہی ہے کہ خوشگوار یہ ملاقات رہے گی اور اس کے بھی مثبت نتائج نظر آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے بٹپورہ ہائی ہما علاقے میں رات کے دوران آگ لگنے سے کم از کم 4 دو منزلہ مکانوں، 3 گاؤں خانے اور 3 دکانیں جل کر خاکستر ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بٹپورہ ہائی ہما علاقے میں رات دیر گئی ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی، جس نے دیکھتی 4 رہائشی مکانات، 3 گاؤں خانے اور 3 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہی فائر سروس، پولیس اور مقامی لوگوں کی بروقت مداخلت سے آگ پر اگرچہ قابو پا لیا گیا، تاہم آگ کی اس واردات نے کافی مالیت کو نقصان پہنچا ہے، جس وجہ سے متاثرہ افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ متاثرہ لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کی باضابط کاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائے تاکہ ان کی مشکلات دور ہو سکے۔ آج تک جو کچھ بھی کیا تھا سب کا سب خاکستر ہو گیا۔
तो हम क्या तकमीन लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ, करोड़ों में नुकसान हुआ है तो क्या कह सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, अल्लाह के नाम के बिना कुछ नहीं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, बर्तन नहीं रहा, तो कपड़ा नहीं रहा, जो कोई हमारे गले में लगे हुए थे कपड़े ये भी एक शर्म जो था, ये मुझे सुबह सब्जी लगी किसी जुमानी से दिया नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हमारे पास रहा। तो अब उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि अल्लाह ताला बड़ी तो खुदा की जात है, उसके नीचे गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार हमें कुछ ऐसा कोई मदद करे जिसमें जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ क्या कहते हैं किश्तवाड़ में ऐलान किया था, ऐसे हमारे लिए भी कुछ ऐलान करे तो हम भी बच सकते हैं, हमारी जिंदगी भी बसर हो सकती है, हमारे बच्चे भी बच सकते। नो फैमिली हमारी बिल्कुल खत्म, बाहर है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अच्छा, लास्ट तक जाना चाहो, कुछ जानी या माली नुकसान हुआ? माली तो नुकसान बहुत सारा हुआ, जिंदगी चीज मरी कोई नहीं, जिंदगी चीज कोई नहीं मरी, हमारी माल में से बच, इंसान बच। ये आग कम से कम 11 साढ़े 11 के बीच में नमदार हुई, और लोग तो उसके बाद फायर सर्विस थोड़ा लेट पहुंची, क्यों पहाड़ी इलाका है, थोड़ा आने में लेट हुआ है, और हमने भी ड्यूटी में खुद पूरा कम से कम हमारे 6 मकान, 2 मंजिला मकान जल गए हैं यहाँ पे, और उसके बाद 3-4 गौशाला जल गए हैं, 3 दुकानें, तो बहुत ज्यादा कम से कम करोड़ों में नुकसान हुआ है। माल मवेशी बच गए, आदमी बच गए हैं, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाकी कुछ भी सामान अंदर से बाहर नहीं निकाल पाए हैं, टोटल सामान लॉस खत्म हो गया पूरा टोटल। तो क्या इंतजामिया से किस तरह की इंतजामिया से अपील है कि अभी सर्दियों का मौसम है, बच्चे पूरे बाहर हैं, जो न खाने के लिए कोई चावल है, न राशन है, कुछ भी नहीं है, इतने पूरे गरीब आदमी है, गरीब पब्लिक है, तो हमारे को कुछ रिलीफ मिला। नई सरकार से तो उम्मीद तो बहुत है कि कुछ तो हो मदद, हर यहाँ मदद क्या, यहाँ तो गरीब है बिल्कुल, इनके पास तो कुछ है नहीं, मदद तो यहाँ लाखों करोड़ों की बात है। अब सरकार तो क्या है, देखते हैं क्या होता है। तो अपील तो करते हैं सर, अपील करना चाहते हैं अमरुल्लाह साहब को कि हमारी मदद करो, मोदी साहब को हमारी मदद करो, LG साहब को कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बच्चे खुले आसमान के नीचे हैं। ये घर लोगों ने लोन निकाले, किसी का 12 लाख, किसी का 25 लाख लोन है बैंक, और घर बनाए, घर जल गए, अब उनके पास कुछ नहीं है। बट बड़ा बारंदारी हल्का दिल है, तो यहाँ हमारे सामने यहाँ अच्छा हुआ, एक घर में 3-3 करोड़ का 4-4 करोड़ का सामान पूरे जलकर खाक हो गए, कुछ नहीं मिला। एक घर में एक फैमिली के 8-10 आदमी है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे विंटर में, सर्दियों का मौसम है, सर्दी में बच्चे बाहर नंगे आसमान से। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम अपील करते हैं, अपना फैयाज साहब है उससे अपील करते हैं कि हमारी यहाँ कोई हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए कि हमारे ये बच्चे जिंदगी बसर करें। जो माली जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, सामान जल गया पूरा, माल मवेशी जो थे वो हमने बचा लिए, बच्चे बचा लिए, वो हम बाहर निकाल दिए, वो बच गए, लेकिन ज्यादा माल। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें परिवार रहता है। ACC सीमेंट, भरोसा अटूट। Madhusudan 100% desi ghee, purity tested by gas chromatography. Madhusudan dahi, UHT milk and charge.
इसके बाद उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर हंदवारा में आज 80 किसानों का एक ग्रुप शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के एक रोजा नुमाइशी दौरे पर रवाना हुआ है। इस दौरे का मकसद उन किसानों को बागबानी के बेहतरीन तरीके सीखने के काबिल बनाना है। टूर ग्रुप से खिताब करते हुए चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा ने किसानों की हौसला अफजाई की और कहा कि वो स्कॉस्ट के साइंसदानों और तजुर्बाकार किसानों से सीख कर इस मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जदीद और पायदार काश्तकारी के तरीक़ों को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। रवानगी तकरीब में महकमा बागवानी के अफसरान और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने शिरकत ये टूर ऑर्गेनाइज किया है, ये तो हंदवारा सब डिवीजन के लिए है। जो ये टूर है आत्मा स्कीम के साथ है। इसमें हमने लगभग 80 के करीब जो फार्मर्स हैं 5-6 जोन से हमने लिए हैं, जिसमें हमारा हंदवारा है, हमारा राजवाड़ जोन है, लंगेट है, करालगुंड है, अशपुरा और मावर जोन से जो भी फार्मर्स थे इनको हमने लिया है। हम ले रहे हैं आज यहाँ कास्ट शालीमार में, ताकि ये देख सकें वहाँ पे कौन कौन से नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो रहा है, कैसे वो तकनीक नई तकनीक उनको ये सीख लें और देखें कि क्या इनके लिए जो है वो मुफीद है, जो ये करना चाहेंगे फिर आगे वहाँ से। क्योंकि आज जैसे आपको पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सिर्फ तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही नहीं आते हैं, इसमें तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का भी है, फिश हस्बेंड्री का भी है, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, इसमें मशरूम्स भी आते हैं, हनी भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती है, इवन फ्लोरिकल्चर भी आता है। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉस्ट है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें इनको मिलेंगी देखने के लिए। तो ये देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इनसे सवाल जवाब आप करेंगे और घर आके फिर मैंने इनको कहा कि आप देखें कि आपके इलाके में कौन सी चीज़ है जिसका आप मतलब कल्टिवेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जैसे आपको पता है कि नौकरियां मिलनी आजकल बहुत ही मुश्किल हैं, तो क्यों ना हम इनको वाबस्ता करें एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ाएं इनको। तो ऐसे मुनाफे वक्त कुछ यूनिट हम सर्विस करें या कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हम करें, जिससे हम अपना भी रोजगार कमाएंगे। और कश्मीर बडगाम का सब्जा रेलवे रोड जो कि बट और ओमपुरा को जोड़ता है, इस अहम रास्ता सड़क पर मगरब बिछाने का काम शुरू हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मुकामी लोगों ने R&B महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुकामी लोगों का दरीना मुतालबा था कि सड़क की मरम्मत की जाए, जो आज उनका मुतालबा पूरा हुआ। उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये रोड जिससे बडगाम की चारक है, सिरकी चौक खुमानी चौक से रोड आगे जा रहा है, सीधे मिलाता है ओमपुरा हुमामा बडगाम के साथ। और यहाँ से अगर हम मानेंगे तो ये भटार का रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और नारकरा हैदरपुरा रोड भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। लोगों की बहुत डिमांड थी इस रोड के लिए, साहब ने इसको अप्रूवल देके, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके इस काम को हाथ में ले लिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव CMT में चीफ साहब ने इसको पैसे वागुजार किया, इसीलिए हमने इसको फटाफट एज पर डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SC साहब और चीफ साहब ने इसको फटाफट अपने हाथ में लेकर इस काम को। जम्मू कश्मीर त्राल कारमुला गुजर बस्ती में रास्ता सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि वो पिछले कई दहाइयों से सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि मरीजों को 5 किलोमीटर तक चारपाई या घोड़े पर लाना पड़ता है और जब बर्फ पड़ती है या मौसम खराब होता है तो बीमार के अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत की जाए और सड़क की मरम्मत के हवाले से इकदाम उठाए जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। जी, उनको प्रॉब्लम है रास्ता की, सड़क की प्रॉब्लम है। करामुला से वहाँ बंजपाल तक हमको रोड खुद होनी चाहिए। कोई हुकूमत भी हो, उमर साहब हो या रफी साहब हो या कोई भी हो, हमको किसी के साथ कोई मुतालबा नहीं। हमको मुतालबा है अपना इस रास्ता के साथ, हमको रास्ता जरूरी होना चाहिए। अगर जिस वक्त की बारिश होती है, हमारा बच्चा स्कूल से रह जाता है, 4-5 दिन स्कूल से रह जाते हैं। इस तरह अगर बीमार होता है उसको हम कंधे पर उठाकर चाल पर जाना पड़ता है, वो डिलीवरी हो या वो बूढ़ा हो, कोई भी हमको बहुत प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है। बहुत बार बोला, बहुत बार, हमारा किसी वक्त किसी ने कोई काम किया नहीं आज तक।
वोटों के टाइम जो आता है वो कहते हैं हम ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, आपको सब कुछ देंगे, आपको मुतालबा मानेंगे, बस मोह मुक्ता फिर हमने कोई कभी नहीं देखा। वो कोई इलाका नहीं जिसमें सड़क नहीं है, मतलब वहाँ लाम में है, सतो में, उधर हाजन के है, यहाँ साजन में है, बाकी तमाम इलाकों में है। जो हमारा इलाका है पसमंद रह गया है, इसमें सड़क किसी वक्त नहीं है। इस फरियाद से रोते जाता वोटों वाले आते हैं, वोट लेते हैं, ये सड़क बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। इसमें बहुत मुसीबत है, बहुत बस्ती है इसके ऊपर, और लसाडार है, और ये बंगपाल है, इसमें जो 4-5 किलोमीटर रोड है, जो ये बहुत खस्तारी है, बहुत हमको मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात आती है। चलिए देखिए ताज़ा उर्दू खबरनामे फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहरुल को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।